گلوبل وارمنگ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سیلاب کے بعد بارشیں، ایک پریشانی کے بعد دوسری، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آخر ہم سے کیا غلطی ہوئی کہ فطرت ہر سال ہمیں کسی نئی آزمائش میں ڈالتی ہے؟ ہم نے فطرت سے دشمنی کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے اب فطرت ہم سے سارے حساب برابر کر رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے اگرچہ پوری دنیا پریشان اور خوفزدہ ہے، مگر پاکستان میں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ ہم پریشان تو ہیں مگر خوفزدہ نہیں۔ اگر ہم خوفزدہ ہوتے تو موسمیاتی تغیر اور اس سے خطے پر پڑنے والے بھیانک اثرات کے سدِ باب کا سوچتے۔ ہم نے ایسا کوئی منصوبہ یا اسٹریٹجی بنائی ہی نہیں جس سے ہم یہ امید رکھ سکیں کہ مستقبل قریب یا بعید میں پاکستان ماحولیاتی تبدیلی یا موسمیاتی تغیر سے محفوظ رہے گا۔ موسموں کا اتراؤ چڑھاؤ تو اس درجہ متاثر کر چکا ہے کہ یہاں اب سردی اور گرمی بھی اپنا مزاج بدل چکی۔ ماحولیات کا اتار چڑھاؤ اور فطرت کے پیدا کردہ توازن میں تبدیلی کا ذمہ دار حضرت انسان ہے۔ جب آپ فطرت کے توازن اور رویے کو زبردستی تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہی ہوتا ہے جو آج نسل آدم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بدلتے موسموں سے صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا کو شدید خطرہ ہے۔ دنیا نے اس خطرے کو بہت پہلے بھانپ لیا تھا۔ اگر کسی نے نہیں سمجھا تو وہ پاکستان ہے۔ آج جب پوری دنیا ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے نئی تحقیق اور معاہدوں کی تشکیل میں مصروف ہے، ہماری سرکار اور جمہوری ادارے آپس کی جنگ و جدل میں مصروف ہیں۔ آج جب پوری دنیا اپنی تعلیم اور تحقیق پہ توجہ دے رہی ہے، ہم اور ہمارے ادارے حکومتیں گرانے اور بنانے میں مصروف ہیں۔ 80 اور 90 کی دہائیاں ماحولیات کے حوالے سے انسان کے لیے انکشاف کی دہائیاں تھیں۔ اس کے وسط میں یہ انکشاف ہوا کہ اوزون کی حفاظتی ڈال ٹوٹ رہی ہے۔ اس کی دہائی کے آخر میں موسموں میں تغیر یا تبدیلی مہم اشارے واضح ہو کر سامنے۔ جدید تحقیق کے مطابق موسم میں بگاڑ کی اہم وجہ درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہے۔ آب و ہوا اور موسم کے موضوع پر تحقیق کرنے والے ہزاروں سائنسدان اس بات پہ متفق ہیں کہ حضرت انسان نے اندھا دھند سائنسی ترقی میں سب کچھ دھندلا کر دیا ہے۔ صنعتوں کا غیر محتاط پھیلاؤ، آبادی میں اضافے، شہروں کی جانب تیزی سے بڑھتی ہوئی نقل مکانی ٹرانسپورٹ میں بے تحاشا اضافہ، جنگلات اور پہاڑوں کا کٹاؤ اور جنگلی زمین کو زرعی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ سب اس سلسلے کی کڑیاں۔ پاکستان میں لینڈ مافیا اور ٹمبر مافیا کو لائسنس جاری کرنے والے ادارے اور لوگ بھی زمینی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ سن 2010 کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ زمین صدی سے 0.3 اور 0.6 درجہ کیلویز تک گرم ہو چکے ہیں۔ سن 2010 ہی میں سائنسدانوں نے تخمینہ لگایا کہ سن 2020 تک یہ دنیا آج کے مقابلے میں اوسط 1.3 درجہ کیلویز تک گرم ہو چکی ہوگی۔ یہ تینوں درجوں کا اضافہ دنیا کو اس سے زیادہ بھی گرم بنا دے گا جتنی وہ 20 لاکھ سال پہلے تھی۔ آج 25 ہے۔ آپ اس تخمینے کو مد نظر رکھتے ہوئے خود اندازہ لگائیں کہ دنیا اس وقت کتنے بڑے بحران سے گزر رہی ہے۔ ہمیں موسمیاتی تغیر کو سمجھنے، اس کے بچاؤ کے لیے کتنی محنت درکار ہے۔ درجہ حرارت میں اضافہ یا گلوبل وارمنگ ہمارے سیاروں کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہے۔ اس سے قطبین کے خطوں میں مستقل برف پوش چوٹیوں سے برف پگھلنا شروع ہو جائے گی، جس سے بحر الکاہل کے 300 جزیرے سیلاب کی زد میں آ جائیں گے اور ان کے غائب ہونے کا خدشہ ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق سن 2050 تک بنگلہ دیش کا 18% حصہ زیر آب آ جائے گا۔ گلوبل وارمنگ سے بارشوں میں بڑی تبدیلی آتی ہے۔ یہ عمل عالمی سطح پر خوراک کی فراہمی کے نظام کو بنیادی طور پر درہم برہم کر دے گا۔ سن 2010 کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت اور پاکستان میں سن 2050 تک فصلوں کی مقدار 30% تک گھٹ جائے گی۔ حالیہ رپورٹ میں یہ بات محسوس کی گئی کہ ہماری فصلیں پہلے سے بہت کم ہو چکی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ سائنسی رپورٹ جو کہتی تھی وہ سچ ہونا ہو چکا ہے۔ سیلاب یا بارشیں، اس کے پانی کو اسٹور کرنے اور گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے دنیا بھر کے سائنسدان سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ وہ فطرت کے توازن کو برقرار رکھنے اور فطرت سے اپنا تعلق بحال کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ جن ممالک میں سیلاب زیادہ تباہی مچاتا تھا، انہوں نے ڈیم کے ذریعے پانی کو محفوظ کیا اور اس سے نئے تجربات کیے۔ پاکستان نے اس ساری صورتحال اور وارننگ سے نہ سبق سیکھا اور نہ ہی ہر سال آنے والی تباہی سے عبرت۔ اس وقت چین کے پاس چھوٹے بڑے 50,000 سے زیادہ ڈیم ہیں، انڈیا کے پاس 6,000، جاپان کے پاس 3,000 اور پاکستان کے پاس صرف 150 یا 15 زیر تعمیر ہیں۔ اس تعداد کو مد نظر رکھ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم اگر اس کے بعد بھی بارشیں یا تباہی نہ مچائیں تو کیا کریں۔ ہم نے اگر یہی پانی اسٹور کیا تو بجلی بھی بناتے اور ہماری فصلیں بھی زرخیز ہوتی، مگر ہدف ہماری حکومتوں اور ادارے اور سیاستدانوں کے ترجیحاتی محترم کوئی انوکھی قوم ہے جسے دنیا میں آنے والی بڑی تبدیلیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اپنی ناؤ میں گرے ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ ہم نے گلوبل وارمنگ سے بھی کچھ نہیں سیکھا اور نہ ہی موسمی
تغیرات اور ماحولیات سے کچھ سیکھیں گے۔ ہم بھی فطرت کا مذاق نہ فطرت کے توازن کو بگاڑیں گے۔ اب بھی ہم ڈیم نہ بنائیں، نہ پانی اسٹور کریں گے۔ ہم ہر سال اپنے لاکھوں لوگوں، ہزاروں جانوروں، اربوں کی زمینی و سمان پانی کی نظر قد مگر ہم سبق نہیں سیکھتے۔